میرا دل ٹوٹ سا جاتا ہے جب اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے بوڑھا ہوتے دیکھوں اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کا ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ لوگوں کو وقت دے، موقع دے، عزت دے، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے چپ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے ماہ لکھ دیا۔ ہم تو عشق کے عین میں سے الجھے کے عیبدار ہوئے، جو عشق کے خواب تک گئے انہوں نے تو قیامت ڈائی ہوگی۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹوکر سے سبق سیکھتے ہیں، نصیحت کا ایک کان سے داخل اور دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹوکر دل میں اتر جاتی ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ بے شک زندگی تکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ امیدیں انسانوں سے لگا کر شکوہ اللہ سے کرتے ہو، تم بھی کمال کرتے ہو۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں۔ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تیسوں میں لڑ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سنائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے محبت برے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہو تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، ان لوگوں سے جو دوستی کی لباس میں منافق ہو، بس مجھے نفرت ہے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہو،
بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ بھی نہیں ملتے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ ان کے الفاظ دوسرے انسان کو کس قدر تکلیف دے سکتے ہیں تو شاید پھر وہ کم بولا کرتے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیے جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سب جانتے ہو۔ ہر شخص کا غم اس انسان کی حیثیت کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ زندگی میں اتنی محنت کرے کہ تقدیر بھی آپ کی سوچ کی پیروی کرے۔ جب آپ کو نیند نہیں آتی تو سائنس کہتا ہے کہ کوئی آپ کو سوچتا ہے، یاد کرتا ہے، جانیے کیسے۔ اگر ان کی بھرپور توجہ، احساس، مدد کی ضرورت وغیرہ آپ کی طرف ہے تو ہاں آپ اسے یقینی طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کی توانائی مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، اور آپ سونے کے قابل نہیں ہوتے۔ خود غرض ہے ہم اس قدر کے حسرت سجدہ کرواتی ہے، ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ اگر تم خود سے محبت کرتے ہو تبھی تم دوسرے کو محبت دے سکتے ہو۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ تم کسی کو کیسے دو گے؟